الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى في أثره فليصل رحمه متفق علیہ. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں و بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تنہا اس دنیا کا خالق، رازق، مدبر، اس کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہے. بعدہ درود و شریف نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً اس کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے اس دنیائے فانی کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیائے فانی کو اور اس دنیائے فانی کے اندر رہنے والے مخلوق کو اور جتنی بھی طرح کے مخلوقات اللہ رب العالمین نے اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا ہے، ان کی ایک مدت ہے، ان کی ایک لمٹ ہے، ان کو ایک مقررہ وقت تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر وقت، زمانہ الگ الگ طرح سے اس کو خطاب کیا ہے اور لوگوں کو اس کی اہمیت کی طرف بلایا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر والعصر کہتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تو کہیں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے.
کہیں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر الگ الگ مقامات پر کہیں والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 عظیم راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقے سے وقت کو خطاب کر کے لوگوں کے دھیان کو اس کی طرف کھینچا ہے، اور اللہ رب العالمین وقت کی اہمیت لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، یہ جو صبح و شام ہیں، یہ جو رات اور دن ہیں، جس میں آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ اس سے آپ کی عمریں بڑھ رہی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب آپ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے، جب اپنی ماں کی پیٹ کے اندر آپ نے 120 دن 4 ماہ 120 دن مکمل کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر قلم بند کرا دی۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر کے کہ آپ دنیا کے اندر کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے سال رہیں گے، آپ دنیا کے اندر نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، آپ دنیا کے اندر شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے، یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، جو بھی کچھ ہے اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں قلم بند کرا دی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین 120 دن مکمل کرنے کے بعد جب بچہ اور وہ بچی دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے، تو وہیں سے اللہ رب العالمین اس کی عمریں کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر کے تعلق سے آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کرنے سے پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کی تقدیر اور اس دنیا فانی کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات کی تقدیر کو، تمام مخلوقات کے تعلق سے ایک ایک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کو اللہ رب العالمین نے قلم بند کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے درج کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس دنیا کی تقدیر کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا۔ ان دنیا کے اندر ہم آپ لوگ بھی ہیں، جس کے اندر ہم آپ لوگوں کی عمریں، ہم آپ لوگوں کے ایام، ہم آپ لوگوں کے شب و روز، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم اس دنیا فانی کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ جوان شخص ہو، چاہے وہ بزرگ آدمی ہو، ہم اگر اس سے سوال کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمروں میں اضافہ ہو یا نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، ایک بچے سے سوال کریں کہے گا ہاں کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری عمروں میں اضافہ ہو، ہم بھی جوان ہوں، ہم بھی بزرگ ہوں، لمبی عمر پائیں۔ ایک جوان شخص سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا ہاں، ایک بزرگ انسان سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا ہاں۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم آپ لوگ اس کے متمنی ہیں، ہم آپ لوگوں کی دلوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہماری عمروں کے اندر اضافہ کرے اللہ رب العالمین، اور جو کچھ عمریں ہمارے تعلق سے لکھی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان عمروں کے اندر اضافہ کرے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ لوگوں کو انسٹرکشن اور ہدایات کے طور پر کچھ کام کرنے کو بتلائے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری جو امت ہے ان کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی، اکثر لوگوں کی عمریں۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمروں کے اندر اضافہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین بندوں کی عمروں میں 3 طریقے سے اضافہ کرتا ہے۔ پہلا کہ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں بندوں کی عمروں میں اضافہ کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ 60 سال تک جیے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ چلیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی عمروں میں اضافہ کرے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسا فی یسرہ فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم چاہتے ہو، تم کو یہ بات خوش کرنے والی ہے، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات خوشی پیدا کرنے والی ہے، جس چیز کو سن کر تمہارا من خوشی سے کود ہونے والا ہے، اچھل کرنے والا ہے، تو اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے اور تمہاری عمروں کے اندر اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو تم کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، قطع تعلق مت اختیار کیجئے۔ لیکن افسوس صد افسوس اس امت محمدیہ پر کہ باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی وہی دو بھائی جب چھوٹے تھے ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے، وہی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار تھا، لیکن دونوں بڑے ہوئے، آج دونوں میں بات چیت نہیں ہے، اور ہم آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عمروں میں اضافہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یہاں بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج لوگ اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، اعزاء اور اقارب سے منہ پھیر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ تو میدان محشر کا، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بیٹا بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، تمام لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ یہ تو میدان محشر کا منظر ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو دنیا کے اندر نافذ کر دیا ہے۔ باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے راستہ بدل دے رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اختیار کرو۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 3 دن کیا 30 سال ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پریشانی میں، مصیبت میں، موت کے وقت بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم تعلق نہیں قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء اور قدر کو، تقدیر کو، جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، اور دوبارہ جب تقدیر اللہ رب العالمین نے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، 4 مہینے مکمل کر چکے تھے، 120 دن مکمل کر چکے تھے، اس وقت جو تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھی، اگر اس تقدیر کے اندر آپ چاہتے ہو کہ ہیر پھیر کیا جائے، اس تقدیر کے اندر آپ چاہتے ہو کہ بدلاؤ کیا جائے، چینجنگ لائی جائے، اللہ رب العالمین آپ کی عمروں کے اندر اضافہ کرے، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، آپ بکثرت دعا کیجئے،
آپ بکثرت عبادات کیجئے، آپ بکثرت نیکی کا کام کیجئے، امر بالمعروف کے فرائض کو انجام دیجئے، والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیجئے، لوگوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود نماز پڑھیے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا سہارا بنیے، ان کی مدد کیجئے، حج ادا کیجئے، زکوٰۃ و خیرات اللہ رب العالمین کے راستے میں ادا کیجئے، جتنے بھی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں تمام کام کو کریے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی لے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمروں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو تقدیر میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیو، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق، دوسری تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی ہے، تقدیر معلق اس کے اندر اللہ رب العالمین چینجنگ کرتے رہتا ہے، بدلاؤ کرتا رہتا ہے، وہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا تو ہم اس کی تقدیر میں یہ بدل دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمروں کے اندر اضافہ کیا جائے، آپ کی تقدیروں کو بدلا جائے، آپ اپنی تقدیروں کو اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتے ہیں ایک طریقے سے، تو نیکی کا کام کیجیے، بکثرت عبادات کیجیے۔ عزیز ساتھیو، یہ تھا حقیقی معنوں میں عمروں کے اندر اضافہ، کہ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر آپ کی عمروں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک چانٹا مارا جس کی اس کی دونوں آنکھیں بہہ گئیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس فرشتہ واپس گیا، ملک الموت واپس گیا، کہا اللہ رب العالمین آپ مجھ کو ایسے بندے کے پاس بھیجے ہیں جو موت کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے، جو موت کو چاہ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو، اس ملک الموت کی آنکھ کو دوبارہ واپس کیا اور کہا ارجع، دوبارہ جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس کو پیغام دیجئے کہ ایک سور بچھڑے یا بیل کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس کی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس بچھڑے اور بیل کے، اتنی سال وہ دنیا کے اندر پھر زندہ رہ سکے گا۔ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر کیا؟ کہا پھر آپ کو موت ہے، تو کہا تب نہیں، ابھی چاہیے ہمیں۔ یعنی اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمروں کے اندر اللہ رب العالمین حقیقی طور پر اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپارچونٹی اور موقع دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی عمروں کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو ایک اور موقع دے سکتا ہے۔ یہ تھا عمروں کے اندر حقیقی طور پر اضافہ کا معنی اور پہلی قسم۔ دوسری قسم کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کی عمر لکھ کر کے رکھی ہے، آپ اتنی ہی عمر پائیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے تعلق سے لکھ کر کے رکھی ہیں آپ کی تقدیر کے اندر، آپ اتنی ہی عمر پائیں، لیکن اس 20 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ عمر میں اللہ رب العالمین اتنی برکت ڈال دے، اتنی برکت ڈال دے کہ آپ اس 20 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ عمر میں دین کے، دنیا کے ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ جو 100 سال زندگی پا سکے ہیں وہ بھی نہ کر پائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمروں کے اندر برکت ڈال دے، آپ کے کاموں کے اندر برکت ڈال دے، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو، اللہ رب العالمین آپ کو موقع عطا کر دے کہ آپ اپنی پوری زندگی مدینہ کے اندر گزاریں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں نماز پڑھیں، جہاں پر آپ کا اجر دگنا ہوتا اور 10 گنا ہوتا، 100 گنا ہوتا، 500 گنا ہوتا چلا جائے اللہ رب العالمین کی حساب کے ساتھ۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف 2.5 سال خلافت کی، سن 99 ہجری سے لے کر کے سن 101 ہجری تک، لیکن ان کی اس مدت خلافت میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت ڈال دی، 2.5 سال کی عمر میں 2.5 سال خلیفہ رہے،
جتنا 40 سال 50 سال 60 سال خلیفہ رہ کر کے لوگ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے حدیث کی وہ خدمت کے انجام دی جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا، حدیثوں کو کتابوں کے اندر درج کرنا۔ ان کی زمانوں میں روزانہ پکار لگتی تھی، روزانہ، کہ ہے کوئی مسکین جو بیت المال سے آئے مال لے کر کے جائے، ہے کوئی حج کرنے کا نیت رکھنے والا جس کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، آئے بیت المال سے لے کر کے جائے، ہے اس شہر کے اندر یا میری حکمرانی کے اندر جہاں تک میری حکومت ہے، مسکین، غریب، بیوہ، یتیم جس کو مال کی ضرورت ہے، آئے لے کر کے جائے۔ عزیز ساتھیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2.5 سال کی خلافت میں ایسے کام کر کے گئے جو کوئی اور نہ کر سکا۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے 728 ہجری میں وفات پائی کہ انہوں نے تقریباً 500 مجلدات، 1-2 کتابیں نہیں، تقریباً 500 مجلدات، 500 کتابوں کے مصنف ہیں، 500 کتابیں لکھ کر کے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کتنی مرتبہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ کتنے مرتبہ وہ مناظرہ کے لیے گئے۔ ہر وقت ان کا مناظرہ فلاسفہ سے، ان کا مناظرہ اشاعرہ سے، ان کا مناظرہ معطلہ سے، ان کا مناظرہ تقدیریوں سے، اور جو اس وقت فرقے پائے جاتے تھے جن کا آج نیا نام بدل کر کے جو بھی ہو گیا ہو، ان تمام فرق باطلہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر مقابلہ، مناظرہ، منافسہ کتابوں کی تصنیف کرتے گئے۔ اگر ہم ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، کتابیں نہیں ختم ہوں گی۔ عزیز ساتھیوں، کیا ہے؟ عمروں کے اندر برکت ہے جو اللہ رب العالمین نے حقیقی معنوں میں ان کی عمروں کے اندر برکت عطا کی۔ تیسری قسم عمروں میں اضافہ کا، کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے ذریعے آپ وفات پا جائیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عمر مقررہ عطا کی ہے اسی عمر مقررہ تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، لیکن آپ کی وفات پا جانے کے بعد آپ کا ذکر جاری اور ساری رہے، لوگ دنیا کے اندر آپ کا نام لیتے رہیں، اور جب بھی آپ کا نام آئے تو رحمہ اللہ کے ساتھ آئے۔ یہ عمر میں اضافہ کا تیسرا طریقہ کہ اللہ رب العالمین نے جو وقت مقررہ آپ کے تعلق سے لکھ کر کے رکھی ہے اسی وقت مقررہ پر داعی اجل کو آپ لبیک کہہ جائیں، لیکن وفات پا جانے کے بعد آپ کا ذکر اور ذکر خیر باقی رہے۔ اس کی مثال بھری پڑی ہے پوری تاریخ اسلامی کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے وفات پا جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ دنیا کے اندر منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 طریقے سے وفات پا جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، دنیا کے اندر اس نے کوئی صدقے جاریہ کر کے گیا ہو، جو صدقہ ابھی تک اس کی وفات پا جانے کے بعد جاری اور ساری رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لوگ مستفید ہوتے رہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اور لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اب وہ صدقے جاریہ کی شکل، چاہے وہ مسجد کوئی قائم کر دے، مسجد کے لیے زمین وقف کر دے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے گھر وغیرہ کا انتظام کر دے، ان کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر دے، جو بھی شکل ہو، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آج تک مدینہ کے اندر ان کے کھجور کے باغات موجود ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغات وغیرہ کو
مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج وہ باغات اور وہ زمینیں موجود ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کے نام سے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات پائی ہوئی تقریباً 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا سیکنڈ اور منٹ نہیں گزرتا ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، اور جب بھی ان کا نام آئے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں۔ عزیز ساتھیو، وہ صدقہ جاریہ جو وہ شروع کر کے گئے تھے ابھی تک باقی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی شخص کوئی علمی کام، دین کے تعلق سے علمی کام کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ذکر لوگوں کے درمیان باقی رہے۔ اب وہ علمی کام چاہے وہ کوئی کتاب لکھ کر کے گیا ہو، چاہے وہ اپنے شاگردوں کو تیار کر کے گیا ہو، اپنے طالب علموں کو تیار کر کے گیا ہو، جو اس کے اس علمی سلسلے کو برقرار رکھے رہے ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہوں اور یہ سلسلہ باقی رہا ہو۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کر دی، حدیث کو پڑھا، پڑھایا، دوسروں کو بتلایا۔ کوئی ایسا منٹ اور سیکنڈ نہیں گزرتا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا کے اندر نام نہ لیا جاتا ہو، حضرت عبداللہ بن عمر کا نام نہ لیا جاتا ہو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام کا جنہوں نے حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے تابعین کرام میں سے، اسی طریقے سے محدثین کرام میں سے، چاہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ امام ابو داؤد و ترمذی نسائی ابن ماجہ رحمہ اللہ ہوں اور دیگر محدثین کرام ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ لوگ کیا کر کے گئے ہیں؟ علمی کام چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کی اللہ رب العالمین نے عمر مقرر کر کے رکھی تھی، اسی عمر میں وفات پائے، لیکن اس کے باوجود آج تک جب تک یہ علم اور علم شریعت باقی رہے گی، ان لوگوں کا ذکر باقی رہے گا اور یہ لوگ لوگوں کے درمیان زندہ اور تابندہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان جب وفات پائے تو کوئی نیک بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جائے۔ وہ جو نیک اولاد جب وہ مسجد میں آئے نماز کے لیے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، سفر میں ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرے، حضر میں ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کو کسی بھی وقت نہ بھولے، گویا کہ آپ کا ذکر زندہ ہے۔ آپ گرچہ مٹی کے نیچے دفن ہیں، آپ کی ہڈیاں سڑ گل چکی ہیں، آپ سپرد خاک کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ کے اہل و عیال کے درمیان، آپ کی فیملی کے درمیان، آپ کے اولاد کے درمیان، آپ کے اولاد کے اولاد کے درمیان آپ کا ذکر باقی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ عمر میں اضافہ کرنے کا تیسرا طریقہ تھا کہ آپ وفات پا جائیں لیکن اللہ رب العالمین آپ کے ذکر کو قائم و دائم رکھے اور برقرار رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، لمبی عمر حقیقی معنوں میں پا جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی نہیں ہے، لیکن خوش نصیبی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر فقال من طال عمره وحسن عمله، وقیل ای الناس شر قال من طال عمره وساء عمله، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے بہتر انسان وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا کر کے رکھی ہے، لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ جب اس کی کان کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے بھاگا بھاگا مسجد کی طرف آتا ہے، جب اس کے سامنے سے کوئی غریب اور مسکین اور یتیم گزرتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، وہ بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیتا ہے، وہ اپنے سامنے غریبوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ تمام بھلائی کے کام کرتا ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے جبی کو خم کر کے رو رو کر کے گڑا کر کے دعائے مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لمبی عمر پانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کر لے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ، وہ شخص سب سے برا ہے جس نے لمبی عمر پائی لیکن اس لمبی عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہ لگا سکا، وہ لمبی عمر پا سکا لیکن اس کی اعمال بگڑتے چلے گئے، راتوں کو وہ جاگتا تھا لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں بلکہ موبائل کے لیے، راتوں کو وہ جاگتا تھا تہجد کی نماز کے لیے نہیں بلکہ وہ ڈانس وغیرہ کرنے کے لیے اور ڈانسنگ محفل میں شامل ہونے کے لیے، راتوں کو وہ جاگتا تھا قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائے مغفرت طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے غیر حرام کاموں میں روپے پیسہ خرچ کرنے کے لیے جاگتا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر لمبی عمر عطا کر کے رکھا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیے تاکہ آپ بہتر اور اچھے انسان میں شمار ہو سکیں اور آپ کا داخلہ ان اچھے انسان میں ہو سکے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں لمبی عمر کے ساتھ، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر پاتے چلے جائیں ان کے اعمال بگڑتے ہوئے چلے جائیں۔ تو اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر جب تک زندہ رکھ، نیکی اور بھلائی اور صالح اعمال پر زندہ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل غیر عاجل عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔